اس کے رونے سے ظاہر تھا کہ کوئی تو بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اوکے ڈیئر، میں نہیں جاتی، بس تم رو مت اور مجھے سب بتاؤ، سارا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سارا کئی بار سوچا کہ تمہیں بتاؤں، مگر پھر یہ سوچتی کہ اس میں اپنی ہی بدنامی ہوگی تو چپ ہو جاتی۔ دیکھو، اپنا دکھ بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سارا دراصل سعید کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ نازیہ یار، کبھی ڈھنگ کا سوٹ پہن لیا کرو، ہر وقت ماسی بنی رہتی ہو، گھر میں کبھی کوئی آ جاتا ہے، حالت تو دیکھو اپنی۔ سارا نے نازیہ کے بکھرے بال اور 2 رنگی شلوار قمیص کی طرف دیکھ کر بے زری سے کہا۔ یار میرے سے نہیں ہوتا بناؤ سنگھار، میں گھر کے کام کروں یا خود کو سنواروں؟ نازیہ بے دلی سے بولی۔ نازیہ، کم سے کم کپڑے تو ٹھیک پہن لیا کرو، اور بالوں کو کتنے دنوں سے کنگھی نہیں کی؟ سارا نے اس کے گھونسلا بنے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کل دھوئے تھے تو ایسے ہی کیچڑ لگا لیا تھا۔ چل چھوڑنا مجھے، تو بتا کیا کھائے گی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح بات ٹالی۔ اپنا حلیہ تو دیکھ، تیرے ہاتھوں سے بنا ہوا کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چل کمینی، اس نے کشن اٹھا کر میری طرف کھینچ کر مارا۔ چل آ کچھ بناتے ہیں۔ ایسے نہیں، پہلے تو جا اپنا حلیہ ٹھیک کر پھر آنا کچن میں۔ سارا نے اسے اس کے بیڈ روم میں دھکیلا اور خود کچن میں چلی گئی۔ نازیہ اور سارا کی دوستی صرف 1 سال پرانی تھی۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے۔ نازیہ 1 سال پہلے ہی اس علاقے میں آئی تھی۔ یہ نئی ہاؤسنگ اسکیم تھی جہاں آبادی کم تھی، آس پڑوس میں بہت کم گھر تھے، جو تھوڑے بہت پڑوسی تھے وہ آنا جانا نہیں کرتے تھے۔ سارا تمام دن بور ہو جاتی تھی، مگر جب سامنے والے گھر میں نازیہ آئی تو وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر چلی گئی۔ نازیہ کے 2 بچے تھے، احمر اور مہک، اور اس کا میاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ پھر جلد ہی ان دونوں میں گاڑی دوستی ہونے لگی، دونوں اکثر بے تکلفی سے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگیں۔ سارا کا ایک بیٹا تھا، اس کے شوہر بینک میں مینیجر تھے، روپے پیسے کی دونوں گھروں میں کمی نہ تھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ سارا نے اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا ہوا تھا، جو بھی آتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا، مگر نازیہ اس معاملے میں ذرا لاپرواہ تھی۔ اس کا گھر ہر وقت پھیلا ہی رہتا تھا، بچے بھی بہت شرارتی تھے، ہر وقت اچھل کود اور ادھم مچاتے رہتے تھے، وہ خود بھی بولائی بولائی پھرتی رہتی تھی۔ وہ سارا کی طرف کم ہی آتی تھی، جبکہ سارا اکثر چلی جاتی تھی۔ سارا کا بیٹا 2 سال کا تھا، اس لیے اسکول وغیرہ کا جھنجھٹ نہ تھا، وہ صبح جلدی اٹھ جانے کی عادی تھی، سو اپنا کام صبح ہی صبح نمٹا لیتی تھی، پھر میاں جی کو رخصت کرنے کے بعد کھانا تیار کرتی اور سب کام سے فارغ ہو کر نازیہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ وہاں وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ملتی، ٹیبل پر ناشتے کے برتن پڑے ہوتے، صوفوں پر بچوں کے کپڑے بکھرے پڑے ہوتے، اور وہ خود سر جھاڑ منہ پھاڑ کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ سارا اکثر اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ تو ماسی کیوں نہیں رکھ لیتی؟ سارا نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ ماسی تو میں رکھ لوں، مگر آج کل کسی پر اعتبار نہیں، اور پھر یہاں اتنی دور ماسی کہاں سے آئے گی؟ یہاں تو کسی گھر میں ماسی آتے جاتے دیکھی ہی نہیں کہ بندہ اس سے بات کرے، بس یار گزارا چل رہا ہے۔ سچ پوچھو تو میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ کیوں جی، عشق ہو گیا ہے کیا؟ سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں سارا، ہم سے کون کرے گا عشق؟ اس کے لہجے سے اداسی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے بتاؤ مجھے، سارا نے سنجیدگی سے نازیہ سے پوچھا۔ تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ایک ساتھ، مگر تم مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر نہیں کرتی، تم نے آج تک مجھے غیر ہی سمجھا نا؟ سارا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میں جا رہی ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سارا، پلیز ایسا مت کہو، مت جاؤ، سارا مجھے روکتے ہوئے بولی۔ ایک تم ہی تو ہو جسے میں اپنا سمجھتی ہوں، تم بھی نہیں آؤ گی تو میں تو بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، اس نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ اسے روتا دیکھ کر سائرہ پریشان ہو گئی۔
اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ تو اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کے رونے سے ظاہر تھا کہ کوئی تو بات ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ اوکے ڈیئر، میں نہیں جاتی، بس تم رو مت اور مجھے سب بتاؤ، سارا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سارا کئی بار سوچا کہ تمہیں بتاؤں، مگر پھر یہ سوچتی کہ اس میں اپنی ہی بدنامی ہوگی تو چپ ہو جاتی۔ دیکھو، اپنا دکھ بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سارا دراصل سعید کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ سعید بھائی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، سارا نے حیرت سے کہا۔ ناجیہ کے شوہر سعید بہت ڈیسنٹ اور باوقار تھے۔ ان کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسے لگتے تو نہیں، سارا نے بے یقینی سے کہا۔ وہ ایسے نہ تھے، مگر اب ایسے ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس نے کیا جادو کر دیا ہے۔ وہ ان کے آفس میں ہوتی ہے۔ پہلے تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ شروع میں تو مجھے شک تھا، پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بس تب سے ہی میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ پہلے میں ایسی نہ تھی۔ وہ خیالوں میں گم ہو گئی۔ ہم دونوں کی زندگی بہت سکون اور خوشگوار تھی۔ سعید بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی ان پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق بنی سنوری رہتی تھی۔ ہم روز گھومنے جاتے اور باہر ڈنر کرتے تھے، مگر پھر پتہ نہیں کب اور کیسے ندا ان کی زندگی میں آئی۔ میرا پیار، میری چاہت، سب کچھ ان کی نظر سے اوجھل ہونے لگا۔ ان میں واضح تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اور بچوں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ گھر سے جانے میں بہت جلدی کرتے اور واپسی پر اکثر لیٹ ہو جاتے۔ پوچھنے پر کام کی زیادتی کا بہانہ بناتے۔ میں بھی کب تک چپ رہتی۔ آخر ایک دن بول پڑی، سعید آپ اتنا لیٹ کیوں آنے لگے ہیں؟ آفس کا کام ہوتا ہے، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ کام کی زیادتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میری زبان سے نکل ہی گیا۔ دیکھو ناجیہ، میں اس طرح کی باتوں کا عادی نہیں۔ سن لیا، اپنے کام سے کام رکھو تم، انہوں نے غصے سے کہا اور چلے گئے۔ میں تو سعید کا یہ روپ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ان کا ایسا روکھا اور سرد انداز تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے رونا آ گیا۔ اس وقت مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات کانٹے کی طرح میرے دل میں کھپ کر رہ گئی، اور پھر بہت سی تلخیاں ہمارے درمیان آتی گئیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے شک کے تابوت میں یقین کی آخری کیل بھی لگ گئی۔ اس روز حالات بہت خراب تھے۔ شہر میں مارو دھاڑ اور ہنگامے ہو رہے تھے۔ میں نے سعید کے آفس فون کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آفس میں ہی بند ہوں، حالات ٹھیک ہوں گے تو آ جاؤں گا، اگر زیادہ حالات خراب ہوتے تو آفس میں سو جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ بچوں کو سلا کر میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی، پھر بار بار انہیں فون کرنے لگی تو وہ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا آفس میں ہی سو گئے ہوں گے، سو میں نے دل میں ان کی خیریت کی دعائیں مانگی اور پھر سو گئی۔ میرے دل میں اس وقت شک کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں نے فون کیا تو کسی لڑکی نے فون اٹھایا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولی، کون؟ سعید کہاں ہیں اور آپ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں ندا ہوں، ان کی آفس کولیگ، اور سعید میرے گھر پر سو رہے ہیں، آپ کون؟ کیا؟ میں غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں وائف ہوں اس کی، سعید کو فون دو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ سعید سو رہے ہیں۔ میرا تو برا حال تھا۔ میں اس آدمی کے لیے تمام رات پریشان رہی اور وہ مجھ سے جھوٹ بول کر وہاں عیاشی کر رہا تھا۔ اب مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ سعید نے آج یہ کام بھی کر دکھایا۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی جو اسے باہر منہ مارنے کی ضرورت پڑی؟ دوپہر میں جب وہ آیا تو مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ ظاہر ہے اسے سب پتہ چل گیا ہوگا۔ جب میں چپ رہی تو وہ خود ہی بولا، دیکھو ناجیہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں۔ ندا مجھے پسند ہے، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، میں نہ اسے چھوڑوں گا نہ تمہیں۔ وہ بہت سکون سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا گیا، میں سنتی گئی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا
میرے اندر اس کے لیے موجود پیار، محبت، احساسات، جذبات سب ختم ہوتے چلے گئے۔ جب اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میں کیا کہتی؟ تم بھی اپنی مرضی کی مالک ہو، تم کو یہاں رہنا ہے تو رہو، جانا ہے تو جاؤ، میں تم کو نہیں روکوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر گویا مجھ پر احسان کیا تھا اور چلا گیا، اور میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کہاں جاتی میں؟ میری خاموشی سے سعید کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ اب ہم ایک ہی چھت تلے دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا اب تو دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ سارا نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ چھوڑ دو اسے، وہ نہیں سمجھے گا۔ نازیہ نے کہا۔ ندا اس کے سر پر سوار ہے۔ سارا نے کہا۔ اگر عورت مرد کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے تو مرد سمجھتا ہے کہ وہ کوئی تیر مار خان ہے۔ اگر عورت اسے اگنور کرنا شروع کر دے تو وہ دم ہلاتا اس کے پیچھے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ نازیہ نے اسے الجھن آمیز نظروں سے دیکھا۔ تم تو بدھو ہو اور ہمیشہ رہنا، میری بے وقوف دوست۔ اس نے اپنا ہرجائی پن دکھایا تو تم بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ تم ڈٹ جاتی، مر جاتی یا مار دیتی، مگر خیر چھوڑو، اب ہم دوسری چال چلتے ہیں۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گی تم؟ کیسی چال؟ نازیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہارا چکر چلاؤں گی، مطلب افیئر۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ نازیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ ارے گھونچو سنو تو، تم سعید پر ایسا ظاہر کرنا کہ کوئی ہے جو تمہیں چاہتا ہے، تمہاری زندگی میں کوئی دخل ہو گیا ہے اور تم اس کے ساتھ بہت خوش ہو، اور اسے ایسے اشارہ دینا کہ وہ یہ سب سچ ماننے لگے۔ جب اسے یہ پتہ چلے گا تو پھر تماشا دیکھنا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرے تم کچھ نہیں کہتی تو وہ آزاد ہے۔ اس نے تمہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے اگنور کرنے کی۔ تم اسے مکمل طور پر اگنور کرو، پھر دیکھو۔ مگر میں کس سے افیئر چلاؤں؟ نازیہ نے بے چارگی سے پوچھا۔ تب سارا نے اسے تمام منصوبہ سمجھایا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس دن سعید گھر آیا تو گھر کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ بچے بھی معمول سے ہٹ کر خاموش تھے، اور سب سے زیادہ جھٹکا اسے نازیہ کو دیکھ کر لگا۔ وہ بہت مختلف لگ رہی تھی۔ آج اس نے بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا اور ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ نازیہ نے پوچھا تو وہ چونک پڑا۔ ہاں، وہ آج کام اتنا نہ تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ نازیہ نے اس کا چونکنا دیکھ لیا تھا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ پھر نازیہ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ وہ سعید کے سامنے فون پر کسی سے بات کرنے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ وہ اگر اس کی طرف دیکھتا تو چونک کر کہتی، میں پھر بعد میں بات کروں گی، یہ کہہ کر فون بند کر دیتی۔ گھر کے کام کاج کے دوران مسکراتے رہنا، گنگنانا اور خود بھی ہر وقت بنی سنوری رہنا۔ سعید یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہونا فطری تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک روز سعید گھر پر آیا تو نازیہ گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ سخت تشویش میں تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اور وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ اسے ہر جگہ بتا کر جاتی تھی، اور وہ منع بھی نہیں کرتا تھا۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کیا پریشانی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم بچوں کے کمرے میں گیا۔ بیٹا، ماما کچھ بتا کر گئی ہیں کہ کہاں جا رہی ہیں؟ نہیں پاپا، بس کوئی فون آیا تھا تو ماما تیار ہو کر چلی گئیں، کہہ رہی تھیں جلدی آ جاؤں گی۔ حمزہ نے لاپرواہی سے جواب دیا اور اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سعید کا دماغ پک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ نازیہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی اور کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ سعید پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کہاں گئی تھی تم اتنا تیار ہو کر؟ سعید نے غصے سے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہ کون سی دوست ہے یا کون سا دوست ہے جس سے تم اتنی رات میں ملنے گئی تھی؟ سعید کے لہجے میں شک ہی شک تھا۔ جو تم سمجھ لو، اور پلیز سعید، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور سعید پیچھو تاب کھاتا رہ گیا۔
ناجیہ سیدھی اپنے بیڈ روم پر جا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، سعید احمد میں بھی اسی طرح پریشان رہتی تھی، مگر تمہیں کہاں پرواہ تھی، کیونکہ تم مرد ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ آج تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کس سے مل رہی ہوں، کیوں؟ جب میں تم سے سوال کرتی تھی تب تو تم مجھے دیکھتے بھی نہیں تھے، پھر آج کیوں مجھ سے سوال کیے؟ تمہاری پریشانی، تمہارا شک، یہ سب مجھے مضبوط بنا رہا ہے۔ میں اپنا آپ منوا کر رہوں گی سعید احمد، میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ دوسری طرف سعید بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ ناجیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے، کیونکہ چور اس کے دل میں بھی تھا۔ کہیں ناجیہ کسی اور میں تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اگلی صبح ناجیہ نے سارہ کو فون پر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ دیکھا میری جان، میں نہ کہتی تھی، مرد خود جتنا بھی ادھر ادھر منہ مارے، مگر یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کا کسی سے افیئر ہو۔ بس تم دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے، سارہ نے کہا۔ ادھر سعید کی بے چینی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا، اور اس کی محبوبہ ندا بھی۔ وہ اس کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی۔ کیا بات ہے سعید، آج کل بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ ایک دن ندا نے پوچھ ہی لیا۔ کچھ نہیں، بس ذرا کام کی پریشانی ہے، سعید نے ٹالتے ہوئے انداز میں کہا، کیونکہ سچ بتانے میں اپنی ہی بے عزتی تھی۔ چلو آج لنچ باہر کرتے ہیں، میرا بھی دل نہیں ہے کام کرنے کو، تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہاں سے گھر چلے جائیں گے، ندا نے ایک ادا سے کہا۔ نہیں آج نہیں، پھر کبھی، وہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ندا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم اس طرح مجھے کبھی انکار نہیں کرتے، ندا نے سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ پاپا ہمیں کہیں گھمانے کے لیے لے جائیں، ہم کتنے دنوں سے باہر نہیں گئے۔ دونوں بچے باہر جانے کی ضد کرنے لگے۔ اوکے بیٹا، آپ تیار ہو جاؤ، ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ ہرے! دونوں بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور تیار ہونے چلے گئے۔ سعید کا موڈ نہیں تھا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ سیڑھیوں پر بچوں نے خوب موج مستی کی، گھوڑ سواری، اونٹ کی سواری اور پانی میں نہانا۔ بچے بہت خوش تھے، سعید بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ناجیہ بھی ساتھ تھی، مگر اس کا دھیان میسیجز پر زیادہ تھا۔ اس کی یہ حرکت سعید کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔ وہ جذبس ہو رہا تھا، مگر پبلک پلیس پر تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میسج پڑھتے ہوئے ناجیہ کے چہرے پر آنے والی رونق کو دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی تو ہے۔ خیر، جیسے تیسے ڈنر کیا اور گھر واپس آئے۔ اس رات بھی طرح طرح کی سوچوں نے سعید کو سونے نہیں دیا۔ اس نے ناجیہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کا سکون اس کی نیند اڑا رہا تھا۔ وہ سوچتا گیا۔ اس لمحے اسے اپنے اندر سے آواز آنے لگی، جو شاید اس کے ضمیر کی آواز تھی۔ سعید احمد، قدرت تمہیں آئینہ دکھا رہی ہے۔ تمہاری بیوی نے کب تم سے بے وفائی کی تھی، کب تمہاری کسی بات سے پیچھے ہٹی، مگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس کی چاہت محبت کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ تم نے تو اس سے بات تک کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب اگر وہ کسی بھی وجہ سے خوش ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جان چھٹی، کیونکہ تم تو اب ندا سے شادی کرنے والے ہو نا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تو وہ مزید بے چین ہو گیا اور انہی سوچوں میں گم جانے کب سو گیا۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ ناجیہ نے مسکراتے ہوئے فون پر کہا۔ یہ آواز سعید نے سن لی، وہ اس کے پاس ہی آ رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی اوٹ میں ہو گیا اور ناجیہ کی باتیں سننے لگا۔ یار کیا کروں، میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر کہ کچھ اور دکھائی دیتا ہی نہیں ہے۔ ناجیہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ پھر دوسری طرف سے ملنے کا وقت اور جگہ کا تعین کیا گیا۔ اوکے، اسی جگہ نا جہاں ہم پہلے ملے تھے، ناجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آ جاؤں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ناجیہ نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ یہ سب سن کر سعید کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناجیہ کا گلا دبا دے، مگر وہ ابھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔
اس لیے وہ ضبط کرتا ہوا آفس کے لیے نکل پڑا۔ راستے بھر وہ سوچتا آیا کہ آج یہ قصہ ختم کر دوں گا، ایک فیصلہ کرنا ہوگا، میں مزید اس کے لیے نہیں جل سکتا۔ وہ آفس میں بھی سارا وقت گھڑی دیکھتا رہا، اس کی بے چینی کو سب نوٹ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے ڈیئر، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا، نازیہ نے کچھ کہا ہے؟ ندا نے پوچھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ یہاں سے، وہ یکدم غصے سے دھاڑا۔ تم مجھ پر چلائے؟ ندا کو بھی غصہ آ گیا۔ ہاں، اور کان کھول کر سن لو کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، وہ غصے سے بولا۔ واٹ؟ تم نے مجھے گیٹ آؤٹ کہا؟ ندا غصے سے کانپ رہی تھی۔ ہاں تمہیں ہی کہا ہے، اب شکل گم کرو۔ وہ دھڑام سے دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ سعید کرسی پر گر سا گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، اس وقت 3 بجے تھے۔ وہ فوراً آفس سے باہر آیا، گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ بہت رف ڈرائیونگ کر رہا تھا، کئی بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کی جہاں کسی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ وہ نازیہ کا پیچھا کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے اور کس سے ملتی ہے، آج وہ سب جاننا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر ٹائم تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خاصے انتظار کے بعد اسے نازیہ کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ نازیہ آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ لائٹ پنک ساڑی میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو سعید نے بھی اگنیشن میں چابی گھمائی اور خاص فاصلے پر گاڑی رکھ کر اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ آخر 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی سی ویو کے قریب ایک ریسٹورنٹ کے باہر رک گئی۔ سعید نے بھی ایک طرف کر کے گاڑی پارک کی اور دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر اندر داخل ہو گئے۔ نازیہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھی۔ سعید بھی ایک ایسی ٹیبل پہ بیٹھ گیا جہاں وہ نازیہ کی ٹیبل پر نظر رکھ سکے اور ان کی گفتگو سن سکے۔ اس نے اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ گو اس کا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ ایسے تو بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک ایک پل اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے نازیہ پر چپک ہی گئی تھیں۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اب آپ ہی جاؤ، میں کب تک ویٹ کروں؟ اس کے لہجے میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ اوکے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور گیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ سعید کی نظریں بھی گیٹ پر جا رکیں۔ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ بہت ضبط کیے بیٹھا تھا کہ اچانک گیٹ پر سارا نمودار ہوئی۔ وہ اندر آ کر پہلے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور پھر نازیہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں بہت گرم جوشی سے ملے۔ یار تو بھی نا، اب بس کر، نازیہ نے سارا سے کہا۔ کیا بس کروں؟ سارا بولی۔ یار سعید بہت پریشان رہنے لگے ہیں، کہیں کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھیں۔ بس یہی خرابی ہے تیرے اندر، دل بڑا نازک ہے تیرا، سارا مصنوعی خفگی سے بولی۔ ہاں یار، کیونکہ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ میری وجہ سے میرے لیے بہت پریشان ہے، بس میں اسے مزید پریشان نہیں کر سکتی، نازیہ بولی۔ سعید یہ سب سن رہا تھا اور اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ان کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ سعید کو دیکھتے ہی دونوں کھڑی ہو گئیں۔ آپ یہاں؟ نازیہ کے منہ سے نکلا۔ تو یہ ہے تمہارا نیا دوست، سعید نے سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعید، میں نے یہ سب اپنا گھر بچانے کے لیے کیا، نازیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ سعید بھائی، سارا نے نازیہ کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ آپ کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے یہ میرا آئیڈیا تھا، کیونکہ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے نازیہ نے خود کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو ایک دن آپ کا گھر تباہ ہو جاتا سعید بھائی۔ عورت اپنے گھر اور سہاگ کی سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، جیسا کہ نازیہ نے کیا۔ اس نے اپنی نیچر سے ہٹ کر ایک ڈرامہ کیا، صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کا پیار پانے کے لیے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ عورت سب برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بس سعید بھائی، مجھے اور کچھ نہیں کہنا، میں جا رہی ہوں۔ نازیہ
اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے، وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ رکو سارا، سعید نے اسے آواز دی۔ سارا رک گئی۔ تھینک یو، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اپنی جنت کو باہر تلاش کرنے لگا تھا، مگر وہ تو میرے گھر میں ہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سعید نے تشکر بھری نظروں سے سارا کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ سوری ناجیہ، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سعید نے ناجیہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ناجیہ کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ سعید کا ہاتھ تھام کر مسکرانے لگی اور پھر دونوں ایک ساتھ باہر نکل پڑے، ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔